السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ یو اے ای شارجہ سے ایک قریبی عزیز میرے گھر تشریف لائے۔ رات کا وقت تھا اور فیملی کے ساتھ تھے، اور ان سے میرے تعلقات رشتہ داری کے علاوہ بحیثیت معالج کے بھی رہے، کیونکہ چند مہینے پہلے جس رہائش گاہ پر وہ رہتے تھے وہ چھوڑ کر وہ کسی اور جگہ شفٹ ہوئے، ساتھ والی بلڈنگ میں۔ ان کو وہ اچھا فلیٹ لگا تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں پر اثرات ہیں، اور نہ ہی جس نے دیا اس نے بتایا۔ قیمت کم اور کشادگی زیادہ تھی، شاید وجہ جو بھی رہی ہو، تو اس نے بتایا نہیں۔ ان کے ساتھ وہاں پر پہلے چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہے، لیکن دو بڑے واقعات کا جو ذکر انہوں نے میرے ساتھ کیا، میں اس کا حوالہ دے کر پھر میں آپ کو ان سے بچاؤ کی تدابیر سے آگاہ کروں گا۔ انہوں نے جو واقعات مجھے بتائے تھے، جس کا ذکر کہ وہ اس دن رات کو بھی کر رہے تھے، کہ کمرہ ان کا بند تھا، لاک تھا، بچے ساتھ والے کمرے میں آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے، آدھی رات 2 بجے کا ٹائم تھا۔ تو ان کی آنکھ کھلی، انہوں نے دیکھا کہ ان کا موبائل جو کہ ان کے قریب ہی رکھا ہوا تھا اور وہ لاک تھا، یعنی کہ کوڈ لگا ہوا تھا۔ ان کی چھوٹی بچی 8-10 سال کی، وہ اس موبائل سے گیم کھیل رہی ہے۔ وہ حیران بھی ہوئے کہ اس نے کھولا کیسے اور کمرے میں کیسے داخل ہوئی، یہ تو سو رہی ہوگی اس وقت۔ تو انہوں نے اس کا نام لے کر اس سے کہا کہ موبائل کا لاک کیسے کھولا۔ اس نے موبائل رکھا اور کمرے سے باہر دوڑ لگا دی۔ وہ بہت پریشان ہوئے، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ بچی کس طرح میرے کمرے میں آئی اور اس وقت آدھی رات کو، اور اس نے موبائل کا لاک کس طرح کھولا، جا کر دیکھوں تو صحیح کیا ماجرا ہے۔ جا کر کمرے میں بچوں کے دیکھا تو وہ سو رہی ہے، اور بے خبر سو رہی ہے، جس کا کہ ان کو بخوبی تجربہ اور اندازہ بھی تھا کہ یہ واقعی سو رہی ہے۔ تو اس بات کو انہوں نے پریشان ہوئے، اس بات پر وہ پریشان ہوئے، اور ساتھ ہی انہوں نے مجھے بھی اطلاع کی۔ میں نے ان کو چھوٹے موٹے سے ہلکے پھلکے حفاظت کے اعمال دیے۔ اس کے بعد ان کے ساتھ ایک اور واقعہ پیش آیا، جو کہ 2 دن کے بعد تھا۔ بقول ان کے کہ صبح صبح کا وقت تھا اور بچوں کے اسکول جانے کی تیاری کا وہ وقت تھا، اور میں نے محسوس کیا کہ میری اہلیہ میرے پاس لیٹی ہوئی ہیں، اور میں نے پھر سوچا ذہن میں کہ یہ وقت تو بچوں کا ناشتہ تیار کرنے کا تھا۔ انہوں نے ہلکا سا گردن گھمائی اور دیکھا تو سامنے ان کی اہلیہ ناشتہ تیار کر رہی تھی، کیونکہ کچن اوپن تھا، اور فلیٹوں کے اندر دروازہ کھلا ہو اگر بیڈ روم کا تو سامنے سے لاؤنج اور کچن بھی نظر آتا ہے۔ اس واقعے کے بعد وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کا مستقل کوئی علاج دیکھیں۔ تو میں نے ان سے یہی کہا کہ اگر آپ زیادہ خوفزدہ ہیں تو کہیں اور شفٹ ہو جائیں، ورنہ پھر تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا ان چیزوں کو یہاں سے نکالنے میں۔ وہ خوفزدہ تھے بچیوں کی وجہ سے، اس وجہ سے انہوں نے واپس اسی گھر میں جو انہوں نے ابھی حال ہی میں چھوڑا تھا وہاں شفٹ ہو گئے، اور سامان موجود تھا، گھر والوں کو شفٹ کر دیا ساتھ والی بلڈنگ سے، کیونکہ سامان آنا تھا تو اس لیے رات کو وہ وہیں پر ہی سوتے تھے۔ اگلے دن صبح یہی واقعہ جو پہلے ہو چکا تھا، کہ ان کی اہلیہ تو ساتھ والے بلڈنگ میں موجود تھیں، لیکن ان کی اہلیہ ان کے پاس بھی لیٹی ہوئی تھیں۔ تو اب ان پر ایک ہراس، خوف طاری ہو گیا۔ تو اس طرح کے واقعات کے ساتھ پھر ان سے میرا رابطہ رہا، اور وہ مستقل علاج میں رہے، اور اس کے بعد یہ سارے معاملات الحمدللہ ٹھیک ہو گئے، اور اب وہ خیریت سے ہیں۔ لیکن میں آپ سے اس سلسلے میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، میں نے ان کی اس ملاقات پر ایک جو سبق سیکھا وہ یہ تھا، جو انہوں نے خود اپنی زبانی مجھے بتایا، کہ میں سویا ہوا تھا، میری رات کو آنکھ کھلی تو میں وضو کر کے سویا تھا اس رات، اعمال کرتے ہوئے، تو مجھے آواز آئی جو کہ غیر مانوس سی آواز تھی، اور وہ دو آپس میں لوگ باتیں کر رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ صاحب وضو سے ہیں، ہم ان کو نہیں چھو سکتے، ہم ان کو نہیں چھیڑ سکتے، ہم ان کو نہیں تنگ کر سکتے۔ تو ان کو اس بات پر خوشی بھی ہوئی کہ آج تو میں وضو کی برکت سے میں بچ گیا۔ میں نے یہ بات تو پہلے بھی سنی ہوئی تھی،
کہ وضو مومن کا ہتھیار ہے، لیکن اس واقعے کے بعد میرا ایمان مزید تازہ ہوا اور میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ایسے حضرات جن کے ساتھ اس طرح کے واقعات اللہ نہ کرے پیش آئیں یا آ رہے ہوں اور ان تک میری یہ ویڈیو پہنچے، تو میں ان سے یہ بات عرض کروں گا کہ وہ رات کو وضو کر کے سویا کریں۔ ویسے بھی ہم سب کو چاہیے کہ رات کو باوضو سوئیں تاکہ ہماری حفاظت رہے، اور اصل چیز تو حفاظت ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز سے ہو۔ اور ایک بات اور میرے ذہن میں آئی اس واقعے کے بعد، میں نے ان سے یہ بات بھی کہی پھر کہ آپ ایک مسواک جو کہ آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ اپنے تکیے کے نیچے ضرور رکھا کریں، کیونکہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ مسواک شیطان کے لیے کوڑے ہے، جس کو کوڑا کہتے ہیں، جس سے کہ مارا جاتا ہے۔ تو شیطان کے لیے مسواک کوڑا ہے۔ جب دو چیزیں، ایک وضو اور ایک مسواک، جب دو چیزیں ایک جگہ ایک مسلمان کے پاس اکٹھی ہوں گی تو اس کی کتنی حفاظت ہوگی۔ بات چھوٹی سی تھی، لیکن ہمیں اس سے سبق سیکھنا ہے اور اس سبق کو پھر آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ میری یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں، چھوٹی چھوٹی سی ویڈیو اور چھوٹی چھوٹی سی ٹپس جو میں آپ لوگوں سے لیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ آپ تک پہنچاؤں اور آپ بھی آگے پہنچائیں۔ میری ذمہ داری پوری ہو گئی، اب آپ کی ذمہ داری ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیں اور آپ کے علم میں اور آپ کے پاس جو مشاہدات ہیں وہ مجھ تک پہنچائیں۔ امید ہے چھوٹی سی بات لیکن قیمتی بات، ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہوگا، اور اگر یہ بات پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور خیر پھیلانے میں آپ میرے ساتھی بنیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔